بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کیجیے اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دس۔ تسی ضرور یہ کام کرنا ہے میرے خیال اگر تسی میرا پروگرام دیکھنا چاہتے ہو کہ اینڈ ناظرین، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کو خود بخود پھر مل جاتا ہے اس کا نیکسٹ پروگرام کا۔ وہ آج کل رمضان میں تھوڑا سا عبادت میں بھی ٹائم ہوتا ہے، پھر رمضان بھی، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے تو تھوڑا ٹائم بھی کم ملتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک میں آپ کو بات بتاتی ہوئی چلوں کہ اس وقت ہمیں ان رمضان میں جس حد تک ان ٹچ رہنا پڑ رہا ہے ملک کی پولیٹکس کے ساتھ اور ملک کے ہونے والے حالات کے ساتھ، اتنا کبھی کسی رمضان میں ہوا نہیں ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین، اس میں اب ہم وقفہ یا کوئی چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ لوگ جو ہے اس صورتحال کو جو ہے وہ اگنور کریں یا کچھ کریں۔ ناظرین، اس میں میرے تو خیال میں میڈیا کا بہت اہم رول بنتا ہے اس وقت۔ تو مجھے صرف میڈیا ہی نظر آتا ہے کہ میڈیا رول پلے کرے کہ ناظرین جو ہے وہ اپنا، میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک کلپ سناتی ہوں کہ ناظرین، یہ کتاب ہے خطبات المدراس نا۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد رشید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظیم شان تالیفی منصوبے کا پایا تکمیل تک پہنچانے والے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1925 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پہلوؤں پر 8 خطبات دیے۔ ان خطبات میں سید صاحب نے مطالعہ سیرت کی اہمیت اور سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر علم و فضل کے موتی بکھیرے، ان کی جامعیت اور عموم شمول پر سیر حاصل بحث کی، اور یہ کتاب کی صورت میں خطبات مدارس کے نام سے شائع ہوئے اور ذوق شوق سے پڑھے گئے۔ کتاب کے قبول عام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب مسلسل شائع ہو رہی ہے، یعنی جب سے یہ آئے ہیں خطبات تب سے شائع ہو رہی ہے، اور اپنے مواد اور اسلوب بیان کے سبب اہل فکر و نظر سے خراج تحسین وصول کرتے ہیں۔ اس کے ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں، ایڈیشن اور مسلم غیر مسلم سب کے سب ان کو خطبات کو پڑھتے ہیں۔ اور ناظرین، اس میں کچھ ہمارے جو علماء کرام ہیں جو کہ ہماری دین کے جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا، جو کہ ہمارے علماء کرام ہیں بہت اعلیٰ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انبیاء کرام کی حیات طیبہ سے لے کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے اس کتاب میں۔ تو ایک چھوٹا سا پیراگراف بتاتی ہوں۔ افریقہ یا ہندوستان کا کوئی قبیلہ جب عیسائی ہوتا ہے تو اس کا مذہب گو انجیل ہے، لیکن تمدن و تہذیب اور عملی زندگی کا سبق یورپ کے ساختہ تمدن سے سکھایا جاتا ہے۔ لیکن وحشی سے وحشی قبیلہ جو مسلمان ہوتا ہے، اس کو جہاں سے مذہب ملتا ہے وہیں سے تمدن و تہذیب اور شائستگی کا سبق بھی ملتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بولتی، چالتی، جیتی جاگتی تصویر ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور ہر کیفیت کا آئینہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، آپ صرف اس چیز کو اگر غور کر لیں، خطبہ حرم کی ایک چھوٹا سا پیراگراف میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم میں اور باقی دنیا میں کیا فرق ہے۔ ہم حقیقت میں جو ہے وہ ہم باقی لوگوں سے مختلف ہیں، اور تو خیر یہ انسان میں سے بڑا انسان تو دوسرا وہ ہوتا ہے جو اس کا تقویٰ میں بلند ہو دوسرے سے، ورنہ تو کوئی اور بلندی کی وجہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا علم جو ہے وہ کتنا اصلی اور کتنا ناقص ہے۔ لیکن ناظرین، آپ ان چیزوں کو پڑھیں، اور اسی کی بنیاد بنا کر میں اس رمضان المبارک کے مہینے کو کہتی ہوں، آپ زندگی کی کامیابی کے جینے چلیں گے۔ آپ کہاں پہ دیکھیں شدید ترین کا بندہ کینسر کی لپیٹ میں آگے جاتا ہے، جوان جان کہیں پر اچانک ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ اس کا کہیں سے کوئی علاج ہی نہیں نکلتا، کسی پر اچانک جو ہے وہ مصیبت آ جاتی ہے، کسی پر اچانک کا مسائل ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے،
کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین ان سارے مسائل کا جو حل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے اندر موجود ہے، اور کلام پاک کا جو مطالعہ ہے اور وہ ہے اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو جب آپ کلام پاک پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر بالخصوص رمضان شریف کے مہینے میں تو 1 کی 10 نیکیوں کی نہیں، 1 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور پڑھتے ہی چلے جائیں، پڑھتے ہی چلے جائیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں یہ سلسلہ آپ کا کلام پاک رکے ہی نہیں۔ ترجمہ اور تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کی اپنی زندگی کہاں پہنچ جائے گی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر ناظرین سیرت النبی پڑھنے سے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ میں پروگرام کی طرف آتی ہوں۔ ناظرین ان دنوں آپ سیاست سے کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے۔ ان دنوں ملک کی حالات یہ ہیں کہ ہماری جو کابینہ بنی ہے ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں اس کابینہ کا۔ ناظرین اتنے حالات خراب ہیں، میں پچھلے 2-3 دن سے مسلسل آفیسز جا رہی تھی، میرے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں تھا، کوئی ایسی خبر نہیں تھی، کیونکہ ہر وقت جو لوگ عمران خان کو لے کر کے خبریں بناتے ہیں، 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں، انہیں تو پیسے ملتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں پروگرام۔ لیکن میں اس چیز کو سوری ٹو سے کہ میں عمران خان کو لے کر کے عمران خان ہل گیا، ہوں عمران خان بہ گیا تو عمران خان نے ناشتہ کیتا، 2 انڈے کھادے، اتنا جڑا تو مینگو کھادا اور 1 گلاس دودھ دا پیتا، یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ اور عمران خان کے جو مسائل ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو عوامل ہیں اس کو لے کر کے میں ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ لگی رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ناظرین مجھے اپنے ملک کی بہت فکر کھائی جا رہی ہے، مجھے ارد گرد لوگوں کی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مجھ سے کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، کون کون سے افسران ملتے ہیں، کن کن منسٹریوں میں کون کون سے چھوٹا طبقہ ملتا ہے، کون کون سے عام مخلوق اور عوام ملتے ہیں، سائل جو منسٹریز میں آئے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن ہر منسٹری میں بالخصوص میں چونکہ میرا تعلق منسٹری انفارمیشن سے ہے، بدقسمتی کہہ لیں اس وقت، میں اس لیے بدقسمتی کہوں گی کہ چاروں طرف سے ہم طوفان میں گرے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ میں تو مریم نواز شریف سے اپیل کروں گی کہ وہ جس طرح پنجاب کے حالات آ رہی ہیں، پلیز انفارمیشن منسٹری کو دیکھ لیں وفاق میں، کیونکہ حالات بہت برے ہیں۔ ناظرین پورے ملک کی انفارمیشن منسٹری کے حالات بہت برے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پنجاب سے بھی کوئی صحیح قبلہ نہیں آ رہا۔ ہمارے منسٹر تو بنائے گئے تھے، عطا اللہ تارڑ، اور بہت اچھے منسٹر تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ کام کریں گے، لیکن ناظرین دوسرے منسٹر بھی جو بنائے گے، سوائے ان کے کہ چاروں طرف سے تعریف ہو رہی ہے اور پروجیکشن ہو رہی ہے، اورنگزیب صاحب کے وزیر خزانہ ہیں اور بہت زیادہ ان کی بین الاقوامی بھی اور ادھر سے بھی ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کسی وزیر نے اپنا کام اسحاق ڈار صاحب نے وزارت خارجہ میں شروع کیا ہے، اس کے علاوہ کسی وزیر کا کوئی کام نہیں، نہ کوئی منسٹری کے اندر اپنی ٹیم نہیں لے کر آئے، کسی منسٹری کے اندر انہوں نے اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں دی۔ ہر بندہ، ہر گریڈ کا افسر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ناظرین بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہوں، آپ جائیں اور جا کر منسٹریز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ایک کلیریکل سٹاف سے لے کر کے بڑا سے بڑا بندہ، نمبر روٹین کا کام تو کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک افسر خوف زدہ ہوتا ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے، نئی منسٹری آتی ہے، نئے منسٹر آتے ہیں، اس کی ایک اپنی اسٹریٹجی آتی ہے، پھر اس کے تحت کام ہوتا ہے۔ اب وہ کسی بات پہ بھی ڈیسیجن لے لیں، اس منسٹر کو پسند نہ آئے تو ان کی تو نوکری کا مسئلہ ہے۔ ناظرین وہاں پہ جو عام سائل ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، اتنے دکھی ہیں۔ ناظرین ہماری منسٹری انفارمیشن کو بند گلی میں پھینک دیا گیا ہے۔ اب I'm sorry to say CPNE بھی کچھ نہیں رہی، I'm sorry to say APNS بھی کچھ نہیں رہی، اور پریس کلب ہمارے نے جتنا بیڑا غرق کرنا تھا، جن لوگوں کا انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے، ان لوگوں کا بیڑا غرق کر کے اپنی حالت پر موجود ہیں، ویلیو ان کی بھی کوئی نہیں رہی۔ ناظرین خدا کا واسطہ ہے، اگر منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر بنے ہیں شہباز شریف، اور انہوں نے جو منسٹر بنائے ہیں، ان منسٹرز کو فوری طور پر کہا جائے کہ وہ کام شروع کریں، ملک کے اندر کام شروع کریں۔ لوگوں کا بہت لائق اور قابل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز اتنے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی، ہمارے ادارے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر حکومت میں منسٹرز کام نہیں کر رہے تو یہ ان کی غلط سوچ ہے، اس کے اتنے کانسیکوینسز برے نکلیں گے، ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اس وقت اٹھیے، جو منسٹر بھی بنے اپنے ذمہ داریوں کو سنبھالیے۔
اپنی اسٹریٹجی دیجیے، اپنی ٹیم لائیے اور رات دن کام کیجیے، رات دن کام کیجیے. آپ کا ملک کن حالات سے گزر رہا ہے. کہاں ہے منسٹر؟ منسٹر کہاں؟ میں جہاں جاتی ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا تھا منسٹر ہمارے منڈے کو گئے تھے لاہور، اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے. اب میری بات سنیں کہ یہاں پر آپ نے ٹیم ہی کوئی نہیں بنائی، یہاں پر آپ نے ملاقاتی کوئی نہیں کی، آپ نے ایک اس کو اینکر پرسن کے ساتھ کیا اور آپ چل دیے اور پیچھے سے سب نے آپ کی وہ جو ہے وہ جس طرح ہم نے تو کہا کہ سوشل میڈیا کا بھی بہت سارا حصہ اور جو ہمارے اینکر پرسنز بھی جو کہ جن کا کہ مشکوک ہو گیا ہے الیکشن کے بعد کردار، الیکشن سے پہلے بھی شاید تھا، ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کوئی اچھی وہ کریں گے، آپ کو پروجیکشن دیں گے. کوئی بھی منسٹر اچھا کام کرے گا، یہ لوگ اکثریت ان کی نہیں دے گی. لیکن آپ پلیز کام تو کریں. آپ کو منسٹر بنایا گیا، پہلے لوگوں نے چن کو آپ کو ایم این اے بنایا، پھر آپ کو پوری پارلیمنٹ نے منسٹر بنایا. آپ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے؟ جو بھی بات ہے وہ پلیز شہباز شریف ملک اور قوم کو بتائیں. اور پلیز یہ منسٹرز کو فوری طور پہ آرڈر کیا جائے کہ اپنے کام شروع کریں. ملک کے حالات بہت برے ہو رہے ہیں، ملک کے اداروں کے حالات بہت برے ہو رہے ہیں. اداروں سے مراد منسٹریز ہیں. ملک کی تمام منسٹریز نیچے بیٹھ رہی ہیں. خدا کا واسطہ ہے خیال کیجئے، خدا کا واسطہ ہے. پبلک بہت زیادہ پریشان ہے. الارمنگ سچویشن آ گئی ہے ملک کے اندر، الارمنگ سچویشن آ گئی ہے. پلیز ہمارا شاید کہ آئی ایم ایف سے یا شاید کہ ہماری ملک کی اکانومی درست کرنے میں ہمارے کچھ لوگ جنہوں نے اس کا کہ بیڑا اٹھا لیا وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن ملک کے ادارے، ملک کے جو منسٹریز ہیں وہ اتنا فلاز اپنے اندر پیدا کر دیں گی کہ وہ میس آپ کو بعد میں نہیں سنبھالا جائے گا. بہت زیادہ ایک تو انٹرم گورنمنٹ نے آئی سوری ٹو سے کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے. اور پھر وہ تھی انٹرم گورنمنٹ، اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا بندہ. اوپر سے یہ جو بنی ہے ان منسٹرز کو پلیز دلاسا دیجیے، انہیں بتائیے کہ تمہیں منسٹر بنا دیا ہے، اب تمہیں نہیں اٹھائیں گے، اب تم کام کرو. خدا کا واسطہ یہ زرداری صاحب کی تلوار ہٹا دیجیے، فار گاڈ سے زرداری صاحب کی تلوار ہٹا دیجیے. کوئی اینکر پرسن یا کوئی بندہ بھی ابھی لا کر اگر یہ کہتا ہے کہ زرداری حکومت توڑ دے گا اور اس کو بنا دے گا تو اسے شٹ اپ کال دیجیے. اس لیے شٹ اپ کال دیجیے اس لیے کہ یہ زمینی حقائق نہیں ہیں. کیسے ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ اتھار کے زرداری وہ کر دے گا؟ زرداری اپنے صوبے کو دیکھے اور ایک صوبے کے جو حالات ہیں نا اس کے جا کر دیکھے. لوگ گٹروں میں گر کے مر رہے ہیں، جا کر کے اپنے زرداری پریزیڈنٹ زرداری دیکھیں. پلیز ملک کا کچھ کیجیے، ملک کے منسٹرز کو اپنا کام کرنے دیجیے. ان کو کہیے کہ اپنے آ کر سنبھالیں. وہ اگر نہیں کام کرتے تو فوری طور پر منسٹریز چھوڑ دیں، فوری طور پر منسٹریز چھوڑ دیں. کم از کم پتہ تو چلے کہ منسٹریز نہیں بنی. یہ کہ آپ نے افسران کو بھی چھری پہ لگا دیا ہے، آپ نے بیوروکریسی کو بھی لگا دیا ہے، آپ نے لوگوں سائلوں کو بھی لگا دیا ہے، آپ نے صارفین سائلین کو بھی لگا دیا ہے اس پر، اور آپ نے کابینہ بنا کر آپ نے دھوری چھوڑ دیا، آپ نے کام ہی نہیں شروع کیا. یہ آپ کو تو دن رات کام کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے رمضان میں کیا حالات ہو رہے ہیں لوگوں کے؟ آپ کو پتہ ہے میڈیسن کا کیا حالات ہو رہے ہیں؟ آپ یقین جانیں کہ مجھے آج خون کے آنسو رونا پڑا ایک میڈیسن لیتے ہوئے. وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی تھی کہ میرے لٹرلی آنسو نکل آئے. اینڈ آئی کانٹ افورڈ دس میڈیسن. ناظرین وہ میڈیسن میں نے خود 500-600 کی خریدی ہوئی ہے، اور میں 1000 میں پیسے نہیں دے سکتی. میرا کوئی کمانے والا نہیں. اور منسٹری کا یہ حال ہے. فار گاڈ سے ایک بندے کی ایگزامپل سے سمجھ جائیے آپ کہ کیا ہو رہا ہے. میں اتنی پرانی میں نے ملک کی تمام بڑی خبرات میں بہت بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے میرا جتنا صحافت کے اندر کنٹریبیوشن ہے، جس طریقے سے میں نے صحافیوں کے مسائل، صحافیوں کی اہمیت، صحافیوں کی سے لے کر صحافیوں کے کردار تک پر اپنا اہم رول پلے کیا ہے، وہ ایک دستاویزی شکل میں موجود ہے. ناظرین ان اسپائٹ آف دس میں یہ چینل کھولنے پہ مجبور ہو گئی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں. اور اگر ایک ہماری یہاں حکومت بنی ہے تو شہباز شریف اپنے منسٹر سے کام کیوں نہیں کروا رہے؟ Is somebody asked to شہباز شریف why she do these attitude of apathy attitude with the government؟ شہباز شریف صاحب کو جواب دینا ہوگا. اگر اول تو وہ پرائم منسٹر نہیں بنتے تو ان کی کیبنٹ کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟
नाज़रीन, मैं जो हालात देख कर आई हूँ ना, मेरा वो नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, मैं ना बताऊँगी आपको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाथों की बंधी हुई दांतों से खोलनी पड़ती है। इमरान खान के दौर में मैंने आर्टिकल लिखे थे कि हाथों की बंधी हुई दांतों से खोलोगे, हाथों की बंधी हुई दांतों से खोल के बता, अरे नहीं दूंगा, और नहीं दूंगा, ओ चोर डाकू, मैं पोजीशन, ओ मैं चोर डाकू से हाथ मिलाऊं, ओ मैं चोर डाकू से हाथ मिलाऊं। क्या हुआ, क्या हुआ? अब उसके बाद भी अगर आपको कुछ गुंजाइश रह गई है कि ऊपर से आकर फरिश्ते आपको समझाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस दौर में ये नहीं हुआ करता, मुझसे नहीं हुआ करता। आपने हुकूमत बनाई और उसके बाद आपने हुकूमत चलाई कोई नहीं। ये किस किस्म की हुकूमत आपने बनाई है? क्या खिलवाड़ और क्या मजाक कर रहे हैं शहबाज शरीफ हुकूमत इसके साथ। हुकूमत चलती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही? हमें फ़ौरन चलती हुई हुकूमत दिखाई देनी चाहिए। अपनी टीम बनाई जाए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जाए और बना कर काम किया जाए। हम आपके काम को प्रोजेक्शन देंगे, हम आपके काम का आपके साथ देंगे, हम हर मिनिस्ट्री का साथ देंगे, हर जगह पे देंगे और सारे साथ ही देंगे इंशाल्लाह। कोई भी पीछे नहीं रहेगा। प्लीज़ काम कीजिए, इस मुल्क को बचाइए, इस मुल्क को बचाइए। खुदा का वैसे मुल्क है तो हम हैं। प्लीज़ प्लीज़ इकॉनमी से को संभालते संभालते बाकी मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे तो उतना पैसा जो आएगा उससे ज़्यादा उन इदारों को दोबारा बनाने में आपका खर्च हो जाएगा। बात को समझिए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे जो है वो इस वक्त अल्लाह ताला साहब कहते हैं कि वो फ्राइडे से पहले के लाहौर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। बाकी तमाम मिनिस्टर्स का कोई पता नहीं, अपने अपने शहरों में, अपने भाई शहरों में कहाँ कहाँ गए हुए हैं। किसी इदारे में कोई काम नहीं हो रहा सिवाय वज़ारत खारजा के। और ये जो इसके IMF के हैं, इमरान खान के जो क्या है कि गंडापुर को के ऊपर इल्ज़ामात निकले हैं। गंडापुर को, ये नहीं कि एक चैनल है नाज़रीन, इसका एक एंकर पर्सन जो है वो बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत एरोगेंट एटीट्यूड वाला बंदा है। और वो ये कह रहा है आप आज अपने प्रोग्राम में कि गंडापुर के ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, गंडापुर को हटाए जाने का खतरा हो रहा है, ये वो, तो फौरी तौर पर PTI नोटिस ले, इसके लिए कुछ करे वरना कुछ हो जाएगा, PTI के साथ वरना कुछ हो जाएगा। यानी उसको ये गम खाया जा रहा है। अब आप लगा सकते हैं अंदाजा, जो आपने एंकर पर्सन बनाकर बैठाए थे सारे मीडिया को छोड़ करके, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। नाज़रीन, मैं आपको यही कहती हूँ कि इस वक्त मिनिस्टर जो बने हैं वो अपने इख्तियारात संभालें और अपने आकर काम करें, दिन रात काम करें। अपने घरों को, अपने घर वालों को खुद गुड बाय कहें, अपने दोस्तों को गुड बाय कहें, अपने शोलों को गुड बाय कहें, अपनी उसको गुड बाय कहें। जिस तरह मरीम नवाज़ ने पहले दिन से काम शुरू किया उसी तरह ये काम शुरू करें। शहबाज शरीफ किन सोचों में पड़े हुए हैं, दो टोक बात करें और तमाम मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री संभाल कर काम करें और काम करते हुए नजर आएँ। और तमाम मेरे TV चैनल से गुजारिश है कि इस जितनी आपने मुल्क की खिदमत की है थोड़ी सी और कर दीजिए। इमरान खान को थोड़ा सा भूल कर ये जो नए वज़रा बने इनकी कारकर्दगी दिखानी शुरू कर दीजिए टेलीविज़न के ऊपर। जब इनकी कारकर्दगी नज़र आएगी तो तब ये लोगों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा। मैं आपको और क्या कहूँ, मैं और आपको और कुछ भी नहीं कह सकती। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, रमज़ान शरीफ के बबरकत महीने में लोगों पर वो ना डालिए बोझ, वो ना डालिए जिसके वो उठाने के काबिल नहीं है और किसी की आ भी लग सकती है। इस वक्त ना खेलिए लोगों के साथ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। प्लीज़, इतनी महंगाई, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इतनी मेडिसिन को आपने खुला छोड़ दिया, इतना आपने मुल्क के अंदर जो है वो सहाफत के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। वो चंद एंकर पर्सन जिस तरफ को इमरान खान की उसको लगाते हैं उस तरफ जो है वो बैठे हुए, फिर लोगों ने देखना ही छोड़ दिया, उनको व्यूवरशिप ख़त्म हो चुकी है उनकी। तो नाज़रीन प्लीज़, ये मीडिया के बगैर मुल्क नहीं चला करते। फॉर गॉड से हर चीज़ का किबला दुरुस्त कीजिए। मिनिस्टर साहब ने अगर काम करना है तो करें, नहीं तो आप जो भी डिसीजन लेना लें। और प्लीज़ फॉर गॉड से काम कीजिए, सारे मिनिस्टर काम करें। मैं किधर है हेल्थ के मिनिस्टर, किधर है कीमतें कंट्रोल करने वाले, इनको कमिश्नर्स को, इन सारे को, इंतज़ामिया को कौन पूछेगा? मुल्क में जो कुछ हो रहा है कौन पूछेगा?
اس رمضان میں جس قدر فروٹ کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے، جس قدر سبزی کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے، جائیں نہ جا کر پوچھیں. جب لاہور میں یہ چیزیں چیک ہو رہی ہیں، پنجاب میں چیک ہو رہی ہیں، تو اسلام آباد میں کیوں نہیں چیک ہو رہی؟ کیا اسلام آباد کے لوگ یتیم ہیں، بے آسرا ہیں، بے یار و مددگار ہے؟ اسلام آباد والوں کے اوپر کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ پنجاب کے سارے علاقوں کا فوری طور پر طوفانی دورہ کریں. آئی ریکویسٹ مریم نواز کے وہ کریں، اور بالخصوص راولپنڈی کا دورہ کریں. اور پلیز مریم نواز کو میں کہوں گی کہ وہ پنجاب کے سارے علاقوں میں وہی رول کا نفاذ کرے جو کہ لاہور کے لیے کیا ہے، اسپیسیفکلی لاہور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، میں اس کے یہ ایک اپنے ہمارے فیض صاحب نے یہ جو ہے وہ ایک سیاسی لیڈر کا نام لکھا تھا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، کے ساتھ ہی میں پروگرام ختم کرتی ہوں. میری شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے کابینہ بنائی ہے ان کو کہیں کہ اپنے پورٹ فولیو کے تحت اپنا کام شروع کریں اور اپنی کارکردگی دکھائیں اور باقاعدہ میڈیا پر آئے. ٹھیک ہے، یہ سن لیجئے، سیاسی لیڈر کا نام ہے. سال ہا سال یہ بے آسرا جکڑے ہوئے ہاتھ رات کے سخت سیاہ سینے میں پیوست رہے. جس طرح تنکا سمندر سے وہ سر گر میں ستیس، جس طرح تیتری کوثار پہ یلغار کرے، جس طرح تیتری کوثار پہ یلغار کرے. اور اب رات کے سنگین سیاہ سینے میں اتنے گھاؤں ہیں کہ جس سمت نظر جاتی ہے جا بجا نور نے ایک جال تھا بن رکھا ہے. دور سے صبح کی دھڑکن کی صدا آتی ہے، دور سے صبح کی دھڑکن کی صدا آتی ہے. تیرا سرمایہ تیری آس یہی ہاتھ تو ہیں، تیرا سرمایہ تیری آس یہی ہاتھ تو ہیں، اور کچھ بھی تو نہیں پاس یہی ہاتھ تو ہیں. تجھ کو منظور نہیں غلبہ ظلمت، لیکن تجھ کو منظور ہے یہ ہاتھ قلم ہو جائیں. ناظرین پلیز غور کیجیے گا اور فیض صاحب کے لیے کچھ اچھا پڑھ دیجیے گا، دعا عالم یا ان کا وہ جہان اچھا کرے. تجھ کو منظور نہیں غلبہ ظلمت، لیکن تجھ کو منظور ہے یہ ہاتھ قلم ہو جائیں. اتنا خوبصورت شعر بھی ناظرین ہوگا اور ایک سیاستدان کے لیے لکھا. تجھ کو منظور نہیں غلبہ ظلمت، لیکن تجھ کو منظور ہے یہ ہاتھ قلم ہو جائیں. اور مشرق کی کمی گاہ میں دھڑکتا ہوا دن، اور مشرق کی کمی گاہ میں دھڑکتا ہوا دن رات کی آہنی میت کے تلے دب جائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ روزانہ پروگرام میں حاضر ہوگی. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے ارد گرد پلیز بے آسرا بھی یار و مددگار لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. رمضان سب کے لیے فار گاڈ سیک اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیے. آج میں نے لوگوں کو ایسے حالات میں باہر دیکھا ہے، لائنیں لگائے ہوئے جماعت اسلامی کے دفتر کے باہر، ایک اتنی سی چیز تو روٹی کے لیے اور اتنے سے تکے کے لیے کہ میں خون کیا سروئی. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کون آپ کو بتائے گا؟ جاؤ جا کر کے سڑکوں پہ رمضان کے مہینے میں لگی ہوئی لائنیں دیکھو، روٹی کی افطاری کے لیے اتنی لمبی لائنیں دیکھو. پتہ نہیں کسی کے ہاتھ افطاری ختم ہو رہے تو کچھ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ لائنوں کی قطاریں اتنی لمبی ہیں. پلیز پلیز کچھ کیجیے، اٹھیے. گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے. جب انسان کرتا ہے تو اللہ ساتھ دیتا ہے، جب انسان کچھ نہیں کرتا تو اس کا ساتھ اللہ بھی نہیں دیتا. رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں اپنے عوام کو یوں بے آسرا بے یار و مددگار نہیں چھوڑیے. وزیر اعظم صاحب، صدر مملکت پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب، اپنا ساری کیبنٹ، سارے پارلیمنٹ، ساری اپوزیشن، سارے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے جو ہے وہ اپنا سید عاصم منیر صاحب، جو ہماری جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب، پلیز فار گاڈ سیک عوام کی حالت ان رمضان میں دیکھیے.
کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے فار گاڈ سیک، ان کی حالت کے اوپر رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں رحم کھائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔